اور مجلس کو ختم کرنے کے لیے ہر کسی نے اپنی طاقت کو آزمایا۔ سنجیویا چیف منسٹر تھے تو انہوں نے بھی اپنی طاقت آزمائی تھی کہ اس جماعت کو ختم کریں گے۔ ان کے بعد میں کمیونسٹوں نے بھی کوشش کیا کہ اس جماعت کو ختم کریں گے۔ کانگریس ہو، تلگو دیشم ہو، این ٹی آر ہو یا پھر بابو ہو، ہر کسی نے کوشش کی اور وہ ناکام ہوئے، اور ہمارے مضبوط اتحاد کو وہ انتشار میں تبدیل نہیں کر سکے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ مجلس کو آپ نے، ہم نے، سب نے مل کر سجایا، سنوارا اور اس جماعت کو طاقت بخشی۔ آج اگر میں یہ کہوں تو کہیں انکار نہیں کر سکتا، مجلس کے کارناموں کی بہت بڑی فہرست ہے۔ اقلیتوں کے لیے مائنورٹی کارپوریشن، فائنانس کارپوریشن مجلس نے قائم کیا، اردو اکیڈمی مجلس نے کیا، قلی قطب شاہ مجلس نے کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین ہی تھے جس نے مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو قائم کیا، مائنورٹیز کی منسٹری کو قائم کیا۔ ارے مجلس ہی ہے جس نے ایس سی ایس ٹی کے برابر مسلم طلبہ کو بھی اسکالرشپ فیس ری امبرسمنٹ کا مطالبہ کیا۔ مجلس ہی ہے جس نے 10,000 تھے پہلے، اب 17,000 ائمہ اور مؤذن کو ماہانہ تنخواہوں کا حکومت کی جانب سے اعلان کروایا۔ مجلس ہی ہے جس نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقع عطا کیا۔ مجلس ہی ہے سیکریٹریٹ کی مسجد کو دوبارہ تعمیر کروایا حکمرانوں سے۔ یہ مجلس کا ہی کارنامہ ہے۔ لیکن الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں، لیکن میں ان ساری کارکردگی، ان سارے کام اور کارناموں کو ہٹا دیتا ہوں اور مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ مجلس نے کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، مجلس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مجلس اور آپ کا اتحاد، آپ کی طاقت، آپ کی جماعت کی طاقت کا نتیجہ ہے کہ فسادات رک گئے۔ یہ آپ کا اور آج ملک میں کیا حالات، کس طریقے سے بیف کے نام پر لوچا جاتا ہے تو اذان کو روکا جاتا ہے، یا تو پھر داڑھی ہے تو مارا پیٹا جاتا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی ہے تو ٹرین میں گولیاں مار دی جاتی، بچیاں حجاب کر رہی ہیں تو اسکول اور کالجوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ارے یہ سب کچھ ہے، ارے مجلس نے کچھ نہیں کیا، کم از کم ایک کام تو کیا کہ تھکا مانند ایک روزی روٹی کی تلاش میں میرا بھائی دن کو گھر سے نکلتا ہے اور تھک کر اپنا پسینہ بہا کر کچھ دو روٹی کما کر گھر کو آتا ہے، چولہا جلاتا ہے اور چولہا جلا کر کچھ کھاتا ہے، اپنی بھوک کو مٹاتا ہے، ایک چادر بچھاتا ہے اور اپنی سے چھوٹی سی کٹھیا میں چادر بچھا کر سوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جماعت ہے، آپ کا اتحاد ہے اور ہماری قیادت ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹی کٹیا میں چادر بچھا کے تھکے مانند سونے والے ہمارے بھائی کو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے نیند میں خلل پیدا کرے، اس کے نیند کو خراب کرے۔ کیا یہ مجلس کا کارنامہ نہیں؟ ارے آپ غور کرو، مجلس نے اپنے احیاء کے وقت جو وعدہ کیا تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا، کیا مجلس اتحاد المسلمین نے شعبہ تعلیم میں کچھ نہیں کیا؟ ارے آپ بتاؤ، آج مرکزی حکومت نے مولانا آزاد اسکالرشپ کو برخاست کر دیا، پری میٹرک برخاست کر دیا، اور پھر آج یہاں جماعت ہے، قیادت ہے، آپ کا اتحاد ہے، پری میٹرک بھی ہے، پوسٹ میٹرک بھی ہے، فیس ری امبرسمنٹ بھی ہے، اسکالرشپ بھی ہے۔ ماسٹرز پڑھنے کے لیے اگر کوئی بچہ لندن، امریکہ یا آسٹریلیا جانا چاہتا ہے تو پلین کا ٹکٹ، ہاسٹل کے پیسے اور 20 لاکھ روپیہ حکومت دیتی ہے۔ کیا کہیں دے رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کہیں ہے؟ ارے یہ کام ہے
پھر پوچھتے مجلس نے کیا کیا؟ ارے مجلس کام کر رہی ہے. ارے اس دور میں، ان حالات میں کچھ بھی کرنا اپنوں کے لیے بہت بڑا کام ہے. اس بات کو سمجھو. ہندوستان میں آج سیاسی شور و غل میں کئی آوازیں سنائی دیتی ہیں. اس شور و غل میں کہیں پر مودی کی آواز ہے، کہیں پر گاندھی کی آواز ہے، تو کہیں پر شاہ کی آواز ہے، کہیں پر سدرامیہ کی آواز ہے، کہیں پر کے سی آر کی آواز ہے، کہیں پر چندرا بابو نائیڈو کی آواز ہے، کہیں پر لالو یادو کی اور تیجسوی یادو کی آواز ہے، تو کہیں ملائم سنگھ کی آواز ہے، کہیں اڑیسہ میں بیجو جنتا دل کی آواز ہے. ارے بتاؤ، اتنی آوازوں میں بھی ہماری آواز توجہ حاصل کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے، اور ان سارے آوازوں کا جواب اگر ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، آپ کا اتحاد ہے. کیا اس بات سے انکار کریں گے؟ پھر بھی لوگ سوال کرتے کہ کیا کام کیا؟ ارے آج کام ہے. مجھے سالار کے تقاریر کے جملے یاد آتے کہ سالار کہتے تھے ہم حکومت کو جھنجھوڑیں گے، مجبور کریں گے کہ ہمارے مسائل پہ متوجہ ہوں اور ہمارے مسائل کو حل کریں، لیکن ہم حکومت کے منتظر نہیں رہیں گے. ہم اپنی ذات سے بھی جو ممکن ہے کریں گے اور حکومتوں کو بھی مجبور کریں گے کام کرنے کے لیے ہمارے لیے. اور ہمارے کام کی نشانیاں موجود ہیں، ہماری اتحاد کی نشانیاں موجود ہیں، ہماری قربانیوں کی نشانیاں موجود ہیں، ہمارے خون اور پسینے کی محنت کی نشانیاں موجود ہیں. تو وہ نشانیاں دارالسلام کی شکل میں موجود ہے، تو انجینئرنگ کالج کی شکل میں موجود ہے، تو میڈیکل کالج کی شکل میں موجود ہے، ایم بی اے کالج کی شکل میں موجود ہے، ایم سی اے کالج کی شکل میں موجود ہے، فارمیسی کالج کی شکل میں موجود ہے، آرکیٹیکچر کالج کی شکل میں موجود ہے، نرسنگ کالج کی شکل میں موجود ہے، فزیو تھراپی کے کالج کی شکل میں آج موجود ہے. تو اویسی ہاسپٹل کے نشانی بن کر ہمارے اتحاد کی آج اویسی ہاسپٹل موجود ہے، تو اسرا ہاسپٹل موجود ہے، اور پھر فاطمہ اویسی کے جی ٹو پی جی کیمپس کی شکل میں موجود ہے، تو سالار ملت کے جی ٹو پی جی کے اسکول کی عمارت کی شکل میں موجود ہے، تو نشیمن نگر کے اسکول کی شکل میں موجود ہے، تو ریاست نگر کے اسکول کی شکل میں موجود ہے، تو سلالہ بارکس کی اسکول کی عمارت کی شکل میں موجود ہے، تو پھر نرسی پھول باغ کے اسکول کی شکل میں موجود ہے، تو پھر حافظ بابا نگر کے اسکول کی شکل میں موجود ہے، تو عمر کالونی کے اسکول کی شکل میں موجود ہے، تو تلاب میر جملہ کی بڑی عمارت ایک کے جی ٹو پی جی کے ایک بلند عمارت کی شکل میں موجود ہے، تو مغل پورے میں فخر ملت کیریئر گائیڈنس کی شکل میں موجود ہے. پھر بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کیا؟ بے شک بہت کام کرنا باقی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوا. کام ہونے کے لیے وقت لگتا ہے. آدھی رات یا راتوں رات نہ کوئی رئیس بنتا ہے، نہ راتوں رات کوئی محل کا مالک بن سکتا. ارے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی. ارے آج یہ سب کچھ ہے تو 3 نسلوں کی محنت، قربانی، ایثار اور اتحاد کے بعد میں یہ حاصل ہوا. کوئی ایک نسل کی محنت نہیں ہے. ارے میں نے اگر 10 عمارتیں بنائی ہیں میں نے، تو 25 برس لگے ان عمارتوں کو کھڑے کرنے میں. 1 لاکھ اسکوائر فٹ کی عمارت سالار ملت کے جی ٹو پی جی، 2,40,000 اسکوائر فٹ بیرسٹر فاطمہ اویسی کے جی ٹو پی جی کی عمارت، نشیمن نگر کی 64,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، ریاست نگر کی 90,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، امبر پیٹ میں 65,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، ارے پھول باغ میں 64,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، عمر کالونی میں 55,000 اسکوائر فٹ کی عمارت،
حافظ بابا نگر میں 64,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، سلالہ بارکس میں 50,000 اسکوائر فٹ کی عمارت. ارے بتاؤ، یہ مغل پورے میں فخر ملت کے نام سے دیکھو جا کر اس عمارت کو 65,000 اسکوائر فٹ پہ عمارت. ارے ایک گھر بنا کے دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ گھر بنانے میں کتنی مصیبت ہے. ایک گھر چلا کر دیکھو کہ پتا چلے گا کہ کتنی مصیبت ہوتی ہے گھر چلانے میں. اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، صرف دکن میڈیکل کالج کے میڈیکل کالج، اویسی و اسرا، اگر یہ تینوں کو لے لیتے ہیں تو 18 لاکھ اسکوائر فٹ کی عمارتیں ہیں. کیا معمولی ہے؟ ارے غور کرو، جو لوگ الزام لگاتے ہیں مجلس نے کیا کیا، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں دکن میڈیکل کالج کی ماہانہ تنخواہ 4.5 کروڑ، اسرا اور اویسی کا 4 اور 3 4.5 ملا کر صرف یہ 3 دکن میڈیکل کالج، اسرا، اویسی کا ماہانہ خرچہ 12 کروڑ ہے. صرف تنخواہیں 12 کروڑ ہیں. ارے ہم سے پوچھتے میں نے کیا کیا؟ ارے میں جو اسکول پڑھا رہا ہوں 20,000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام، 500 یتیم، 700 ایسے بچے جن کے والد نے والدہ کو چھوڑ دیا، 12,000 خواتین کو سالانہ ٹریننگ، فیشن ڈیزائننگ، سوئنگ، 6 مہینے کا کورس، سرٹیفکیٹ، مشین، بیوٹی پارلر، اور اس کے بعد برائیڈل میک اپ کی ٹریننگ ہو گئی تو بیوٹی پارلر کے کٹ کے ساتھ. ارے بتاؤ، پھر پوچھتے ہیں کیا کام؟ فخر ملت، بلہ گڑا، بابا نگر، ریاست نگر میں ہر سال 5,500 بچوں کو فری تربیت، ٹیوشن، کس کی؟ 10th کی کوچنگ، انٹر کی کوچنگ، ناٹا کی کوچنگ، ایپسیٹ کی کوچنگ، نیٹ کی کوچنگ، آئلز کی کوچنگ، جی میٹ کی کوچنگ، سیٹ کی کوچنگ، کمپیوٹر کلاسز کی کوچنگ، انگلش، اسپوکن انگلش کی ٹریننگ، 5,500. ارے مجھ سے پوچھتے ہو کہ مجلس نے کیا کیا؟ آؤ میں بتاتا ہوں تم کو کہ ہم نے کیا کیا. حسینی عالم کا ایک بچہ ہمارے پاس انٹر کی کوچنگ کو آتا تھا. ارے اس لڑکے نے باٹنی میں 60 میں سے 60 حاصل کیے، کیمسٹری میں 60 میں سے 60، زولوجی میں 60 میں سے 60، فزکس میں 60 میں سے 60، انگلش میں 99، عربک میں 99. ارے ہم نے یہ کام کیا ہے.